کی شادی کے بعد ماں باپ کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہر والدین کے لیے سبق آموز باتیں۔ محترم والدین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی کے بعد اس کا گھر اجڑنے کے بجائے آباد رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو آپ کی عزت کریں، آپ کے گھر میں سکون سے رہے اور آپ کے پوتا پوتی آپ سے محبت اور ادب کے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر یہ بات آپ کو پوری توجہ سے سننی ہوگی، کیونکہ سچ یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد کی گئی چند غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے تعلق میں دراز آتی ہے، پھر دلوں میں دوریاں بڑھتی ہیں، پھر وہی گھر خوشیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ خاموشی، کشمکش اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کی تصویر بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ غلطیاں دہرانا شروع کر دی تو یاد رکھیں، نتیجہ صرف ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات گھر کی بنیادیں تک ہل جاتی ہیں۔ وہ گھر جو آباد ہونا چاہیے تھا، وہی گھر بربادی، تلخی اور دوری کی کہانی بن جاتا ہے۔ آگے کی باتیں معمولی نہیں ہیں، یہ وہ اشارے ہیں جنہیں نظر انداز کیا جائے تو واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی سب سے پہلی غلطی، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن محبت جب حد سے بڑھ کر اختیار بن جائے تو یہی رشتہ خاموش اذیت میں بدلنے لگتا ہے۔ بیٹی کی شادی کے بعد ماں باپ کی سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ حقیقت قبول نہیں کر پاتے کہ اب ان کا بیٹا صرف ان کا بیٹا نہیں رہا، وہ کسی عورت کا شوہر بھی بن چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی اس کی ہر ترجیح، ہر فیصلہ، ہر خوشی، ہر وقت صرف ماں باپ کے گرد گھومتا رہے۔ انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اب اس کی زندگی میں کسی اور کا حق بھی شامل ہو گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ محبت کے نام پر کنٹرول شروع ہوتا ہے اور بیوی کی بات زیادہ ماننے لگا ہے۔ اب پہلے جیسا نہیں رہا، ہم نے پال پوس کر بڑا کیا اور آج بدل گیا ہے، یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ ایک شادی شدہ مرد کے دل پر لگنے والے وہ زخم ہوتے ہیں جو اسے اندر ہی اندر توڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیٹے کو پالنا محبت ہے، لیکن شادی کے بعد پھر اس کی زندگی کو اپنی مٹھی میں قید رکھنا محبت نہیں، جذباتی غلامی ہے۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے کو سانس لینے کی آزادی نہیں دیتے تو وہ ایک ایسی جنگ میں پھنس جاتا ہے جہاں ایک طرف اس کے ماں باپ کا احترام ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی کا حق۔ اکثر یہی کشمکش ایک خوشحال گھر کو خاموش جہنم میں بدل دیتی ہے۔ محبت باندھتی نہیں جاتی، آزاد کرتی ہے۔ دوسری غلطی، میاں بیوی کا رشتہ صرف دو لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ دو دلوں کا، دو احساسوں کا، دو کمزور انسانوں کی وہ پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں سکون تلاش کیا جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی کے بعد ماں باپ کی دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ میاں بیوی کے ذاتی معاملات میں مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی، ہر اختلاف میں خود کو شامل کرنا بعض والدین اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ وہ جس گھر کو سنوارنے نکلے ہیں در حقیقت اسی گھر کی بنیادیں ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، یہ رشتہ چیخوں سے نہیں احساس سے چلتا ہے، لیکن جب یہ ہر بات والدین تک پہنچے، ہر فیصلے پر تبصرے ہونے لگے، ہر جھگڑے میں ایک فریق کو قصوروار ثابت کیا جانے لگے تو دلوں میں خاموش دیواریں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ماں کے چند تلخ جملے، باپ کے سخت مشورے یا بار بار کی جانے والی تنقید ایک عورت کے دل میں ایسا زخم چھوڑ دیتی ہے جو عمر بھر نہیں بھرتا۔ پھر وہی بیٹا جو کبھی سکون ڈھونڈنے گھر آتا تھا، آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ وہ نہ بیوی کو خوش رکھ پاتا ہے، نہ ماں باپ کو خوش رکھ پاتا ہے، نہ ان کو پرائیویسی کو۔ یاد رکھے، ہر رشتہ اپنی ہے، ہر لمحہ نگرانی، مداخلت اور فیصلے مسلط کیے جائیں تو محبت دم گھٹنے لگ جاتی ہے۔ اگر واقعی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر کو تماشا گاہ نہیں، سکون کی جگہ بننے دیں۔ تیسری غلطی، اولاد کی شادی صرف ایک رسم نہیں ہوتی، یہ دو زندگیوں کا ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس پر آنے والی پوری زندگی کا سکون یا عذاب کھڑا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تیسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی شادی کرتے وقت انسان نہیں، اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رشتہ دلوں کی بنیاد پر کم اور دولت، خاندان، گاڑی، بنگلے اور نام کی بنیاد پر زیادہ جوڑے جاتے ہیں۔ ماں باپ کو لگتا ہے اگر سامنے والا خاندان امیر ہے، بڑا ہے، مشہور ہے تو ان کی اولاد خوش رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگی دیواریں کبھی سکون نہیں دیتی، سکون صرف اچھے رویے، عزت اور سمجھداری سے ملتا ہے۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں جہاں ہر آسائش موجود ہے مگر دل ویران ہے، چہرے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن روحیں روز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ بعض والدین صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اپنی اولاد کی زندگیاں داؤں پر لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
لیکن یہ نہیں سوچتے ان کا بچہ پوری زندگی کیسے گزارے گا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ لڑکے کے پاس کتنی دولت ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کتنی ہے۔ کیا وہ مشکل وقت میں ساتھ نبھائے گا، کیا وہ عزت دے گا، یا دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے؟ کیونکہ شادی صرف دو خاندانوں کا معاہدہ نہیں، دو روحوں کا سفر ہے۔ اگر اس سفر میں محبت، مزاج کی ہم آہنگی اور احترام نہ ہو تو پھر دولت کے ڈھیر بھی انسان کو تنہائی، گھٹن اور خاموش اذیت سے نہیں بچا سکتے۔ چوتھی غلطی، میاں بیوی کا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ عزت، تحفظ اور احساس کے سہارے پر کھڑی وہ دنیا ہے جہاں عورت اپنا پورا وجود لے کر داخل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی چوتھی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے کی کمائی تو دیکھتے ہیں لیکن اس کا کردار نہیں دیکھتے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی تنخواہ ہے، اپنا گھر ہے یا نہیں، گاڑی کون سی ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتے وہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، غصے میں اس کے الفاظ کیسے ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں عورت کے لیے عزت ہے بھی یا نہیں۔ یاد رکھیں، ایک مرد اگر عورت کی عزت نہیں کرتا، وہ چاہے دنیا کی ہر آسائش دے دے، پھر بھی وہ عورت کبھی سکون سے نہیں جی سکتی، کیونکہ عورت صرف روٹی پر زندہ نہیں رہ سکتی، وہ عزت، محبت اور تحفظ پر زندہ رہتی ہے۔ کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو بظاہر زندہ ہیں، ہنس بھی رہی ہیں، لوگوں کے سامنے خوش بھی ہیں نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے روز ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ انہیں ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا جو انہیں سمجھنے کے بجائے نیچا دکھاتا رہا، عزت دینے کے بجائے زخم دیتا رہا۔ ایک بے عزت عورت آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے، پھر اس کی ہنسی مر جاتی ہے، اس کا اعتماد مر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اندر سے مرنے لگتی ہے۔ اس لیے بیٹی کی شادی کرتے وقت صرف رزق نہ دیکھیں، ظرف بھی دیکھیں، کیونکہ محبت وہاں زندہ رہتی ہے جہاں عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ پانچویں غلطی، اولاد اور پوتے پوتیوں کی محبت انسان کو بڑھاپے میں جینے کا سہارا دیتی ہے، لیکن محبت جب اختیار اور کنٹرول میں بدل جائے تو رشتوں کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ ماں باپ کی پانچویں بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں حد سے زیادہ مداخلت شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دادا دادی اور نانا نانی محبت کے نام پر نئی نسل کی زندگیوں پر ایسا قبضہ جما لیتے ہیں کہ اصل ماں باپ صرف نام کے والدین بن کر رہ جاتے ہیں۔ بچے کیا پہنیں گے، کہاں پڑھیں گے، کیسے کھائیں گے، کس طرح تربیت ہوگی، ہر چیز میں حکم، ہر فیصلے میں دخل، ہر معاملے میں اپنی مرضی مسلط کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ محبت نہیں کر رہے، بلکہ آہستہ آہستہ نئی نسل کے والدین سے ان کا اعتماد اور اختیار چھین رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب ایک ماں باپ اپنے ہی بچوں کے فیصلے کرنے سے ڈرنے لگے، جب ایک باپ ہر بات پر خود کو بے اختیار محسوس کرنے لگے تو گھر کے اندر خاموش فیصلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجربہ ہونے کا مطلب ہر وقت حکومت کرنا ہے، جبکہ اصل دانائی دوسروں کو ذمہ داری اٹھانے دینا ہوتی ہے۔ محبت خوبصورت چیز ہے، لیکن ہر وقت نگرانی، تنقید کرنا انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے۔ بزرگ اگر دعا، شفقت اور سایہ بن جائے تو گھر جنت لگتا ہے، لیکن ہر وقت نگرانی اور حکم بن جائے تو وہی گھر آہستہ آہستہ قید خانہ محسوس ہونے لگتا ہے، جہاں محبت تو موجود ہوتی ہے مگر سکون مر جاتا ہے۔ چھٹی غلطی، ماں باپ اپنی اولاد کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا ہوتے ہیں، لیکن ہر رشتے کی خوبصورتی تب قائم رہتی ہے جب محبت کے ساتھ حدود، وقت کی نزاکت کو بھی سمجھا جائے۔ ماں باپ کی چھٹی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہر معاملے کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ انہیں ہر فیصلے میں شامل ہونا ہے، ہر مسئلے پر اپنی رائے دینی ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ وہ یہ قبول نہیں کر پاتے کہ اب وقت بدل چکا ہے، بچے بڑے ہو چکے ہیں اور زندگی کے کردار بھی بدلنے لگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ گھر کا ہر معاملہ ایک دباؤ میں بدل جاتا ہے۔ بیٹا اپنے فیصلے کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے، بہو ہر وقت خود کو نگرانی میں محسوس کرتی ہے، اور گھر کے اندر وہ سکون ختم ہو جاتا ہے جس کے لیے انسان خاندان بناتا ہے۔ بعض والدین محبت کے نام پر اپنی موجودگی کو اس حد تک مسلط کر دیتے ہیں کہ اولاد ذہنی طور پر گھٹنے لگتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ہر وقت شامل نہیں رہے تو شاید ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عزت زبردستی نہیں لی جاتی، کردار اور حکمت سے کمائی جاتی ہے۔ زندگی کا حسن یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اولاد کی انگلی پکڑ کر چلائیں، بلکہ اصل حسن یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ کر دعاؤں کے ساتھ دینا سیکھ جائیں۔ جو والدین وقت پر پیچھے ہٹنا سیکھ لیتے ہیں وہ اولاد کے دلوں میں بوجھ نہیں بنتے، سکون بن جاتے ہیں۔ محترم والدین، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ وہ مقدس رشتہ ہے جس میں قربانی، محبت، بے لوث پن کی خوشبو ہوتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے وجود میں رکھا، ایک باپ نے اپنی زندگی کے اس مستقبل پر لگا دی، مگر جب
جب یہی بچہ بڑا ہو کر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرتا ہے تو وہاں اعتماد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے، ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو پھر اس کے فیصلوں پر شک کرنا دراصل اپنی تربیت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ ہر وقت کنٹرول میں رکھنے کی خواہش محبت نہیں ہوتی، یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو رشتوں میں سانس گھونٹ دیتا ہے۔ اولاد کو آزادی دینا دراصل انہیں بگڑنے دینا نہیں بلکہ انہیں مضبوط بنانا ہے۔ انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے دے، اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنے دے۔ جو اولاد خود کھڑی ہونا سیکھ لیتی ہے وہی بعد میں ماں باپ کا اصل سہارا بنتی ہے۔ والدین کا مقام کبھی بادشاہ کا نہیں ہوتا، وہ تو سائے ہوتے ہیں اور سایہ کبھی دباؤ نہیں ڈالتا، وہ سکون دیتا ہے۔ اولاد کی زندگی میں اصل طاقت حکومت دینے میں نہیں بلکہ سمجھانے اور سنبھالنے میں ہے۔ جو والدین اپنی اولاد پر حکمرانی شروع کر دیتے ہیں تو رشتوں میں احترام کم اور خوف زیادہ ہو جاتا ہے۔ خوف سے کبھی محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ صرف فاصلے پیدا کرتی ہے۔ اولاد اس وقت دل سے جڑتی ہے جب اسے محسوس ہو کہ اس کے والدین اسے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ محترم ناوالدین، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رشتے زبردستی سے نہیں چلتے، وہ حکمت سے چلتے ہیں۔ ایک نرم لفظ، ایک سمجھدار مشورہ، ایک وقت پر دی گئی خاموشی کئی سخت فیصلوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ والدین اگر رہنما بن جائے تو اولاد راستہ نہیں بھولتی، لیکن اگر وہ حاکم بن جائے تو اولاد دل سے دور ہو جاتی ہے۔ شادی صرف دو چہروں کی ملاقات نہیں ہوتی، یہ دو مزاجوں، دو سوچوں، دو زندگیوں کا وہ سفر ہوتا ہے جس میں پورا مستقبل چھپا ہوتا ہے۔ خوبصورتی چند دنوں کی کشش ہوتی ہے مگر جب ہم مجازی ایک عمر کا سکون بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر فیصلے دل سے کم اور دکھاوے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دو انسان ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب سوچیں ٹکرا جائے، جب مزاج نہ ملے تو بڑے بڑے محل بھی ذہنی قید خانہ بن جاتے ہیں۔ بیٹی کسی گھر کی صرف ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ اس گھر کی عزت، امید اور دعا ہوتی ہے۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو وہ صرف ایک رشتہ نہیں دیتا، وہ اپنا دل بھی حوالے کرتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لڑکے کی کمائی، اس کے گھر اور اس کی ظاہری حیثیت کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے کردار کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ عورت سے بات کیسے کرتا ہے، اس کی عزت کیسے کرتا ہے اور غصے میں اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا وہ اسے کبھی سکون نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو، اور عورت روٹی سے زیادہ عزت پہ زندہ رہتی ہے۔ اگر عزت ختم ہو جائے تو گھر آباد نہیں رہتے، صرف دیواریں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹی کے لیے ایسا رشتہ چنیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی سانس لیتی ہو، بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں، برکت بھی، لیکن ہر برکت تبھی قائم رہتی ہے جب اس میں اعتدال ہو۔ پوتے پوتیوں، نواسا نواسیوں سے محبت فطری ہے مگر جب یہ محبت کنٹرول اور مداخلت میں بدل جائے تو گھر کا سکون بکھرنے لگتا ہے۔ نئی نسل کے والدین کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی سوچ، اپنے فیصلے اور اپنی زندگی ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت ہر بات میں دخل دیا جائے تو وہ والدین ذہنی طور پر کمزور، بے اختیار ہو جاتے ہیں، پھر گھر میں احترام کم اور دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ بزرگ رہنمائی کریں مگر اختیار نہ چھینیں، محبت دیں مگر حکم نہ چلائیں۔ ایک نرم مشورہ، ایک دعا اور ایک مسکراہٹ پورے گھر کو جوڑ سکتی ہے، لیکن مسلسل مداخلت وہی گھر آہستہ آہستہ ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ زندگی کا ہر دور اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے، جوانی عمل کا وقت اور بڑھاپے کا سکون کا، مگر کچھ لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے، آخری عمر میں بھی ہر معاملے کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ ہر فیصلے میں رائے، ہر مسئلے میں مداخلت اور ہر بات پر گرفت رکھنے کی عادت آہستہ آہستہ رشتوں کو تھکا دیتی ہے۔ اولاد کے لیے بھی یہ دباؤ بن جاتا ہے اور والدین کے لیے بھی بے سکونی کا سبب۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہوتا ہے، نسلیں آگے بڑھ چکی ہیں، اب کردار بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے کا اصل حسن اختیار نہیں، خاموشی، دعا اور حکمت میں ہے۔